اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جب وٹنسز ہم کورٹ میں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری سائڈ سے کسی بھی فریق کی طرف سے اعتراض لگتا ہے، وہ آبجیکشن کیا جاتا ہے۔ آبجیکشن یہ آتا ہے کہ کیونکہ ان وٹنسز کا نام لسٹ آف وٹنسز میں نہیں دیا گیا، اس لیے یہ وٹنسز کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے۔ ابھی ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا ایسے وٹنسز جن کو لسٹ آف وٹنسز میں جن کا نام نہیں دیا جا سکتا رہ جاتا ہے، وہ کیا ان وٹنسز کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیسیکلی جو وٹنسز ہیں وہ آرڈر 16 رول 1 میں پرووائڈ کیا گیا کہ جب بھی ایشوز فریم ہوتے ہیں، ایشوز فریم ہونے کے بعد آنریبل کورٹ یہ آرڈر فرماتی ہیں آرڈر 16 رول 1 کے تحت کہ ود ان 7 days آپ لسٹ آف وٹنسز پیش کریں تاکہ اس کے بعد ایویڈنس کی جائے۔ اب لسٹ آف وٹنسز میں جہاں پہ یہ ایشوز آئے اور جہاں پہ لسٹ آف وٹنسز پیش نہیں کی جا سکی کسی وجہ سے، اس میں یہ ہے کہ جب آبجیکشن آیا تو اس میں 1999 SCMR 799 میں یہ ڈسکس ہوا۔ وہ ٹرائل کورٹ نے اپلیکیشن انہوں نے دی کہ جی میں لسٹ آف وٹنسز پیش نہیں کر سکا لیکن میں وٹنسز پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، تو ٹرائل کورٹ میں اپلیکیشن دی، انہوں نے خارج کر دی۔ اس کے بعد ریویژن لگی، وہ خارج ہو گئی، آنریبل ہائی کورٹ نے خارج فرما دی۔ اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ نے 1999 میں اس وقت ڈکلیئر کیا تھا۔ اس ججمنٹ کے 1999 SCMR 799 میں اجازت نہیں دی گئی تھی وٹنسز کی۔ اب اس سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی اور اس میں فرسٹ ٹائم ڈسکس ہوا کیا جائے گا اور کس طرح کے وٹنسز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں فرمایا کہ 2 طرح کے وٹنسز ہوتے ہیں۔ ایک وٹنس ہوگا جہاں پہ آرڈر 16 رول 1 میں بتایا گیا ٹو کال اور ٹو پروڈیوس دا وٹنسز، یہ ورڈ ہوا، یہاں سے کنفیوژن پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں ٹو کال کون سے ہیں اور ٹو پروڈیوس کون سے ہیں۔ اس میں آنریبل کورٹ نے یہاں جب ڈسکرائب کیا تو اس ججمنٹ کے تحت اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا، ادروائز تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے اور کیسز مسٹ بی ڈیسائیڈڈ آن میرٹس ناٹ آن ٹیکنیکلٹیز، لیکن اس میں بتایا گیا کہ یہ میرے ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، یہ لا ہے اور لا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا، اس میں بیسیکلی اس کیس میں جو کنفیوژن تھی، وہ جو کاز دیا گیا تھا کہ میں نے لسٹ آف وٹنسز کیوں پیش نہیں کی، وہ کاز یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس لا کا نہیں پتا، اور آپ کو پتا ہے اگنورینس آف لا ہیز نو ایکسکیوز، اس لیے آنریبل کورٹ نے ان کی اس ریزن کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ایشوز ٹائم ٹو ٹائم چلتا رہا، لیکن یہ ایشوز ابھی فائنلی ڈیسائیڈ ہوا 2020 SCMR 2155 میں۔ 2020 SCMR 2155 میں آنریبل کورٹ نے ڈسکرائب کیا کہ ٹو کال اور ٹو پروڈیوس، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ یہ 2 طرح کے وٹنسز ہیں۔ ایسے وٹنسز جو پرائیویٹ وٹنسز ہوتے ہیں اور جو آپ کی پوزیشن میں ہیں، جن کو آپ لا کے کورٹ میں پروڈیوس کر سکتے ہیں، ان کے لیے لسٹ آف وٹنسز کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ایسے وٹنسز جن کو تھرو کورٹ طلب کیا جانا ہے، ان وٹنسز کے لیے لسٹ آف وٹنسز کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ٹو کال اور ٹو پروڈیوس میں ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں، ٹو کال سے مراد جو اس وقت لیجسلیٹو کی اس میں اوپینین تھی یا جو ریزن بنا، ٹو کال کا ریزن یہ بنا کہ ایسے وٹنسز جو کہ جیسے کوئی پبلک سیکٹر میں موجود ہیں، سرکاری گواہان ہیں، یا ایون کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ میں آربیٹریٹر مقرر ہوا اور آربیٹریٹر نے اپنا وارڈ پیش کیا وہاں پہ، ان کے علاوہ مارجنل وٹنسز تھے اس میں پیش ہوئے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ لوگ مخالفت مول لینے کے ڈر سے یا ٹائم بچانے کے ڈر سے پھر ایویڈنس دینے نہیں آتے۔ تو ایسے ایویڈنس میں ایسے پرائیویٹ وٹنسز جن کو وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ کورٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور پارٹی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ وٹنس آئے گا یا نہیں آئے گا،
تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب آپ کو ایشوز فریم ہوتے ہیں تو آرڈر 16 رول 1 کے تحت ان وٹنسز کا نام دینا کورٹ میں 7 دن کے اندر ضروری ہے تاکہ ان وٹنسز کو طلب کیا جا سکے. اس میں سیکنڈ کیٹیگری ہے ایسے وٹنسز جو آپ کے پاس موجود ہیں. ان وٹنسز کو کسی بھی جب یہ ایویڈنس کا موقع آتا ہے تو ان میں سے کسی بھی وٹنس کو آپ کورٹ میں والنٹیرلی لا کے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور کورٹ باؤنڈ ہے کہ جو وٹنس آ جائے اس وٹنس کو آپ ریکارڈ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک لینتھی پروسیس ہے, ڈیلے اتنا زیادہ ہوتا ہے کورٹ کے بیہا پہ, لائرز کی بیہا پہ, اس کی وجہ سے وٹنسز کا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ آنریبل سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ جو وٹنسز کورٹ میں موجود ہوں ان وٹنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے لسٹ آف وٹنسز کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہ وٹنس آگے ٹو پروڈیوس, یعنی ٹو پروڈیوس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں, کوئی قدغن نہیں, کوئی بار نہیں لگایا گیا. لیکن ایسے وٹنسز جن کو کال کرنا ہے یعنی کہ وہ کوئی گورنمنٹ افیسرز ہوں گے یا اس کے ریلیونٹ کوئی بھی وٹنس ہے, ان دونوں اس طرح کے وٹنسز کے لیے لسٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر ایسے وٹنسز کے لیے لسٹ نہیں دی گئی تو ان کو پیش نہیں کیا, ان کو کورٹ طلب نہیں کرے گی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس ریلیونٹ ٹائم پہ آپ اپلیکیشن نہیں دے سکے تو ان کی لسٹ نہیں دے سکے تو سیکنڈ سٹیج پہ جب آپ کو ریکوائرڈ ہیں تو اس وقت آپ اپلیکیشن دیں گے. اپلیکیشن میں سفیشینٹ کاز دیں گے, سفیشینٹ ریزن دیں گے کہ اس وجہ سے میں یہ پروڈیوس نہیں کر سکا, اور کورٹ اگر ایگری کر جائے گی تو اس میں کورٹ آپ کو وہ وٹنسز پروڈیوس کرنے کی اجازت دے گی. ویسے کافی لبرٹی یوز ہوتی ہے اور کورٹ لینیٹ ہوتی ہے اس ایشو میں, آپ کو اگنورنس کا تھوڑا سا اس میں وہ فائن کر دیتی ہے, ادروائز کاسٹ کے ساتھ وہ الاؤ کر دیتی ہے. ادروائز یہ قرار دیا گیا کہ یہ صرف ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے اس کو نہ کیس ڈیسائیڈ نہ کیا جائے وداؤٹ وٹنسز کو طلب کیا جائے. ایک تھوڑا سا ڈفرنس یہاں پہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا ریزن ہے کس وجہ سے کورٹس الاؤ نہیں کرتی کسی بھی وٹنس کو جس کا لسٹ میں نام نہ دیا گیا ہو. اب یہ ڈفرنس 2020 SCMR 2155 میں اور 2018 CLC کراچی 1334 ہے, 2023 YLR 37 لاہور ہے اور PLD 2013 سپریم کورٹ 255 ہے, اور اس کے علاوہ بھی PLD 2003 سپریم کورٹ 849 ہے. یہ بیسیکلی ڈیٹیل سے ان ججمنٹس میں ڈسکس ہوا ہے. تو ان ججمنٹس میں سے جو ان کا خلاصہ ہے وہ میں آپ کو ریزنز بتا دیتا ہوں کہ ان ججمنٹس میں, ان تمام ججمنٹس میں ریزن کیا ڈسکس ہوئے. دیکھیں الاؤ کیوں نہیں کیا جاتا, وہ اس لیے الاؤ نہیں کیا جاتا کہ جہاں پہ لسٹ آف وٹنسز دے رہے ہیں تو پارٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وٹنس کی ایویڈنس کیا ہے, اس نے اپنی ایویڈنس کیا دینی ہے, اور اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی ایویڈنس دے گا. ایک تو یہ کہ کیا ایویڈنس دے گا, دوسرا وہ کس طرح کی ایویڈنس دے گا, اور تیسری اہم ریزن یہ ہوتی ہے کہ کراس ایگزامینیشن میں ان کو رائٹ حاصل ہو جاتا ہے کہ لسٹ آف وٹنسز آتی ہے اس کے مطابق وہ پریپیئر کر لیتے ہیں کہ اس پہ پراپر کراس ایگزامینیشن ہو جائے, کیونکہ کراس ایگزامینیشن بھی اہم رائٹ ہے تو اس پہ نہ ہو. چوتھی اہم ریزن یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیکٹ آ کے وٹنس کورٹ میں نہ بتا دے جو کہ پارٹی کے لیے شاکنگ ہو اور جس پہ وہ فوری طور پہ اس پہ کراس نہ کر سکیں, تو اس وجہ سے ایسے وٹنسز کو الاؤ نہیں کیا جاتا. یہ 4 ریزنز ہوتی ہیں. اب ٹو کال اور ٹو پروڈیوس, ان دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان 4 ریزنز میں جو وٹنس والنٹیرلی پارٹی خود لے کے آ رہی ہوتی ہے تو اس میں سول لا میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایویڈنس بیونڈ پلیڈنگ نہیں دی جا سکتی. جب کوئی وٹنس آئے گا وہ بیونڈ پلیڈنگ کوئی بھی بات کرے گا تو وہ امپروومنٹ کے زمرے میں آئے گی اور اس کو پڑھا نہیں جائے گا. تو ایسی صورت میں ایسا وٹنس جسے آپ خود لے کے آئے ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں, تو وہ تو ایویڈنس کے علاوہ 2 طرح کے ایویڈنس ہوں گے نا اس میں. ایک تو وٹنس وہ ہوگا جو آ کے اپنا مدعا بیان کرے گا, اپنا کیس بیان کرے گا. دوسرا اس کی سپورٹ میں آئے گا, باقی جتنے وٹنسز ہوں گے وہ ان کی سپورٹ میں آئیں گے, پلینٹف کی سپورٹ میں آ کے ایویڈنس دیں گے. تو دونوں صورتوں میں بیونڈ پلیڈنگ تو کوئی نہیں جا سکتا.
جب بیونڈ پلیڈنگ کوئی نہیں جا سکتا تو اس صورت میں یہ سوال کہ انہیں اجازت نہ دی جائے اور لسٹ آف وٹنسز کا ہونا ضروری ہے، یہ اننیسیسریلی ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پلیڈنگ میں سب کچھ موجود ہے اور اس نے کیا کیا ایویڈنس دینی ہے، اس صورت میں آپ لسٹ آف وٹنسز میں دے سکیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم بات ہوتی ہے کیوں اجازت دے دی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ لسٹ آف وٹنسز جب بھی آپ ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے اپلیکیشن آئے گی کہ مجھے ایڈیشنل ایویڈنس پہ کوئی ڈاکومنٹ، یہ ڈاکومنٹ میں ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے دینا چاہتا ہوں یا یہ وٹنس میں ایز اے ایڈیشنل وٹنس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس صورت میں بھی پارٹی کے پاس نام آ جاتا ہے، وٹنسز کا ڈیٹیل آ جاتی ہے، ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، تو ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ انہیں شاکنگ نہیں ہوتا ان کے لیے، سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے، اس سفیشینٹ ٹائم میں وہ آ کے اپنی پریپریشن بھی کر سکتے ہیں، ان پہ کراس ایگزامینیشن بھی کر سکتے ہیں، اس لیے پھر عموماً اس میں الاؤ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، وہ ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو سی ڈبلیوز کورٹ وٹنس ہوتا ہے اس کو لبرٹی حاصل ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیا فیکٹ آ کے کورٹ میں وہ انڈکٹ کر سکتا ہے، انپٹ دے سکتا ہے، کسی بھی نئے جو فیکٹ ہوتا ہے اس کا انکشاف کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں جو وٹنس آپ والنٹیرلی لے کے جاتے ہیں، جو پارٹیز لے کے جاتی ہیں، وہ پلیڈنگ کے باہر نہیں جا سکتا، لیکن جو وٹنس سی ڈبلیو کے طور پہ یعنی کورٹ وٹنس کے طور پہ آتا ہے وہ پابند نہیں ہوتا پلیڈنگ کا، وہ کوئی بھی فیکٹ اس کے ریکارڈ میں موجود ہو یا دیگر کسی طرح کا فیکٹ وہ لا سکتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے جو سی ڈبلیوز ہوتے ہیں ان کی طلبی کے لیے لسٹ آف وٹنسز کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اس کو کنکلوژن میں سمپلی یہی ہے کہ پی ایل ڈی 1980 لاہور 495، 1999 ایس سی ایم آر 799، پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ 255، 2020 ایس سی ایم آر 2155 اور لیٹسٹ یہ ہے 2023 وائی ایل آر 37 لاہور۔ ان سب کا آپ مطالعہ کریں تو ان سب کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ سی ڈبلیو یعنی کورٹ وٹنس، جن کو ایسے وٹنسز جن کو تھرو کورٹ آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لسٹ آف وٹنسز 7 ڈیز کے اندر دینا ضروری ہوتی ہے، اور جو والنٹیرلی آپ خود پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ان یعنی ٹو کال اور ٹو پروڈیوس کا فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن کو آپ خود پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کورٹ میں، اس میں سیم ڈے میں آپ لا کے پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس پہ کراس ایگزامینیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا امبارگو، کسی قسم کا قطغن، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔